على سيد الرسل وخاتم النبيين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. صدق اللہ العظیم. انتہائی محبت سے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اللہ نواز خلیلی عطاری صاحب زیدہ مجدوہ، اور میرے دوستو بزرگوں، میں اور آپ میرے والد محترم نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی اس 40ویں کی محفل میں نبی کریم علیہ السلام کا سچا دین سننے سنانے کے لیے حاضر ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالی اس محفل پاک کے صدقے سے، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ابا جی کی تمام آنے والی منزلیں آسان فرمائے. اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. ذرا محبت سے آمین کہہ لیں.
بات میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا کے اندر جو آدمی بھی آیا ہے ہمیشہ سدا رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں ضرور جانا ہے، سدا رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ذرا اونچی آواز سے کہہ لیں کہ جو بھی اس دھرتی پر آیا ہے اس نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، ذرا محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ، کہ جو بھی آئے اس نے فنا ہو جانا ہے، لیکن باقی کس نے رہنا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی سب فنا ہے۔ اچھا، دنیا کے اندر میں بھی آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں، دنیا سے ہم نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، لیکن اللہ کے پیاروں نے بھی جانا ہے۔ ہمارے دنیا سے جانے میں اور اللہ کے پیاروں کے دنیا سے جانے میں جو فرق ہے نا، یہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ سامنے آ گئے اسرائیل علیہ السلام، اچانک فرمایا تو کون ہے، کیا کرنے آیا؟ کہا حضرت میں اسرائیل ہوں اور وہی کرنے آیا جو میری ڈیوٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلال والے پیغمبر ہیں، آ گیا جلال، ایک لگایا تمانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، تمانچہ لگایا، تھپڑ لگایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل آئی۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم نبی ہمارے جیسے ہیں، وہ ذرا غور کریں، نبی کے ایک تھپڑ کے اندر اتنی پاور ہے، اسرائیل کو لگے تو اس کی بھی آنکھ نکل جائے، تجھے لگ گیا تو کیا حال ہوگا، اتنی پاور ہے ان کے۔ اور انور شاہ کشمیری نے انوار الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حلی موسیٰ علیہ السلام نے پورا زور نہیں سی لایا، جی کدی پورا زور لا دیندے تے ادھی زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاندے، اتنی پاور ہے ان کے تھپڑ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اسرائیل علیہ السلام نے آنکھ لی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو نے مجھے ایسے نبی کے پاس بھیجا تھا جو موت کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اچھا انہوں نے ہمارے فیصلے کو ٹال دیا ہے اب بھی میں نمٹتا ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا دوبارہ جاؤ، دوبارہ جاؤ۔ یا اللہ انہوں کو لی، فرمایا ہاں ہاں انہی کے پاس جاؤ، دوبارہ جاؤ، اور ہاں ہن خالی ہاتھ نہیں جانا، اب ایسا کرو کہ ایک ہن خالی ہاتھ نہیں جانا بلکہ این کر کہ ایک داند لے جا، داند ڈگا تے جا کے میرے خلیل میرے کلیم نو کہہ دے موسیٰ علیہ السلام پیارے اگر تسی ہو زندہ رہنا چاہندے ہو تے اس دی کمر تے اپنا برکت والا ہاتھ پھیر دیو، جننے وال تھلے آ جان گے اللہ تعالیٰ ہر وال دے بدلے توڑی کو سال زندگی بڑھا دے گا۔ ہون آئے اسرائیل علیہ السلام تے دور ہی کھڑے نے، سامنے نہیں آئے، دوروں ہاتھ جوڑ کے السلام علیکہ یا کلیم اللہ، ذرا محبت نال کہہ لو یار، ایک کو تھوڑی سی کم کر دیں، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اللہ کے نبی اجازت ہے آ جاؤں؟ فرمایا ہاں آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ کے نبی اللہ فرماتا ہے اگر تسی اور زندہ رہنا چاہندے ہو ایدی کمر ہوتے اپنا برکت والا ہاتھ پھیر دیو، جنہیں وال تھلے آ جان کے زندگی ود جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا زندگی تے ود جائے گی، لیکن یہ دس جدو یہ والاں والی زندگی ختم ہوئے گی پھر
کہ جی ایک دن تے جانا ہی پائے گا نا، اللہ دا فیصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر فیصلہ ایو کہ سب نے ایک نہ ایک دن جانا ہے تے پھر میں ہونے جان آستے تیار ہاں، لے میری جان کڑ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واللہ اجازت ملی تا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام دی روح قبض فرمائی۔ کدوں قبض کی تھی روح؟ جدوں اجازت ملی۔ اس وقت دنیا کے اندر سب تو زیادہ پاور والا کون ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے ایک چک دا فلانا پہلوان بڑا مشہور ہے، طاقت والا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے گجرانوالا دے پہلوان بڑے مشہور نے، ماکھا پہلوان تے فلانا پہلوان وہ بڑا مشہور ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سمجھدار آکھے آج کل جسمانی طاقت دا اعتبار نہیں، آج کل ریموٹ کنٹرول بمبا دی طاقت دا اعتبار ہے۔ اس لحاظ نال امریکہ دا صدر الو دا پٹھا اوباما بڑی طاقت والا ہے، انہیں کول بڑیاں فوجاں تے بڑے اسلحے نے، لیکن میں پوچھنا جدو اسرائیل علیہ السلام اوباما دی جان کڈن واسطے آن گے کیا اودیاں ساریاں فوجاں رل کے انہوں بچا لین گے؟ ایک منٹ دی مہلت لے لین گے؟ ہیں نہیں نا۔ لو میرے دوستو بزرگوں نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ جو فرشتے نے جدے سامنے تو تے میں بے بس، اسرائیلوں نے جدے سامنے دنیا دا وڈا تو وڈا پہلوان تے صدر بھی بے بس، لیکن اللہ تعالیٰ دے نبی دی بارگاہ او بارگاہ جتھے آ کے اسرائیل خود بے بس ہو جاندہ ہے، خود بے بس ہو جاندہ ہے۔ اچھا دوجی گل، جو دعا دے نا سرکار نے میلاد دے دیں، اسی کہنے نا نبی پاک علیہ السلام نور نے، بشر بھی نے، نور بھی نے، اتھے کئیاں نو کھرک پہ جاندی ہے۔ اے بریلوی دیکھو کنے بولے نے کہندے نے نبی نور ہے۔ لو دیکھو نا جنگ احزاب دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو تیر لگا، دند مبارک شہید ہوئے، لو نکلیا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام نور ہوندے تے کدی نور دا خون ڈولیا؟ ہوں ذرا نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں میں نو دسو حضرت اسرائیل علیہ السلام دی اکھ نکلی کہ نہیں؟ تے فرشتے کی نے؟ نور نے۔ مسلم شریف دی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتے نور فرمائے نے۔ اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا نورانی فرشتہ، اگر موسیٰ علیہ السلام دا تھپڑ لگ جائے نہ دی آنکھ باہر نکل جائے تو اسرائیل علیہ السلام دی نورانیت دے اندر کوئی فرق نہیں پہندا۔ تے قسم پروردگار دی اگر احد کے میدان دے اندر میرے آقا دی جسم پاک تو خون دا قطرہ گر جائے تے میرے آقا دی نورانیت وچ بھی کوئی فرق نہیں پہندا۔ سرکار دی نورانیت کے میں فرق آ سکتا ہے۔ خیر پتہ چلیا کہ ساڈا دنیا تو جانا تے اللہ والیاں دا دنیا تو جانا اس وچ بڑا فرق ہے۔ اسی محتاج جدو آ جائے جانا پے گا، لیکن وہ بڑے اختیار والے ہوندے نے، وہ آئیاں بھی ٹال لیندے نے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب انہیں جمال اولیاء انہوں دی کتاب ہے، اس وچ ایک واقعہ لکھا ہے۔ اللہ دے ایک ولی نے جنہ دنائے حضرت محمد اشربینی رحمت اللہ علیہ، انہوں کو ایک لوٹا ہوں دا سی، لوٹا جڑا مہمان آنا نا تے نوکر نو کہنا جا دریا چو پانی بھر لیا، پانی بھر کے لے آنا تے مہمان نو کہندے کی کھانے، وہ کہنا میں پکوڑے کھانے، ہاتھ مارنا تے لوٹے چو پکوڑے کاٹ لینے۔ مہمان کی کھانا؟ میں جی سیویاں کھانیاں نے، ہاتھ مارنا لوٹے وچوں سیویاں کر لینیاں۔ جو چیز میزبان کولوں مہمان منگ دے سی آپ لوٹے وچ ہاتھ پان دے سی وچوں کر لیندے سی۔ تھانوی صاحب لکھتے نے ایسے اللہ دے ولی حضرت محمد اشربینی رحمت اللہ علیہ دے بیٹے دا انتقال ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بڑا دکھ لگیا۔ عرض کی تھی یا اللہ تیرا فیصلہ تھا کہ موت یعنی، لیکن تھوڑے جے سال زندگی ودا دینا آیا ہے۔
تھانو بھی صاحب لکھ دین انہوں نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بیٹے نو زندہ دوبارہ فرما دیتا. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ایمان عطا فرمائے جڑا اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دے امتی حضرت محمد اشرف بینی دی زبان دے اندر انہیں پاور رکھ سکتا ہے کہ عرض کرن تے اللہ تعالیٰ اونا دے مردہ بیٹے نو دوبارہ زندہ کر دے جڑے اللہ نے نبی دی امت دے اندر انہیں پاور رکھیا نے نبی دی پاور دا انکار نہ کری جدے امتی دی انہیں پاور ہے اس نبی دی پاور دا اندازہ کون کر سکتا ہے. اور اسی تے بانے نال کہنا ہی ہوندا ہے سارے اونچا سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچا سے اونچا سمجھیے. سرکار دی نعت نا ذرا محبت نال پڑھ لو نا سارے. ایک ویڈیو بن رہی ہے کہ فرشتے ویڈیو بنا رہے ہیں اج جڑے موڈیاں تے بیٹھے نے ویڈیو چلے گی قیامت والے دن اوتھے قیامت والے دن دیکھو گے سرکار دی عزت دی محفل سجی ہوئی ہے سارے پڑھ رہے ہیں میں چپ کر کے بیٹھا شرم نہ آئے گی اس دن شرم تو بچنا سے آج پڑھ لو نا سارے اونچا سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. خیر آج اسی جس محفل دے وچ حاضر ہوئے ہیں یہ اصل وچ دعا دی محفل ہے. دعا دی تسی کدے نوٹ کیتا ہے کہ ساڑی تیجے دی محفل ہوئے 40ویں دی محفل ہوئے یا 7 جمعرات دی محفل ہوئے یا سالانہ برسی ہوئے یا عرس ہوئے یا 11ویں شریف دی محفل ہوئے اس محفلان دی اینڈ کتھے ہوں دی. کسی نے آیت کریمہ پڑھی کسی نے یاسین پڑھی کسی نے قرآن پاک پڑھا کسی نے درود پاک پڑھا سب کچھ پڑھن تو بعد تقریرہ ہون تو بعد دعا تے نتیجہ ہے یہ نا گل تے ایتھے مک دی نا. پتہ چلیا ساڑی اس محفل دی اصل دعا. اس محفل دی اصل کی ہے ہوں ذرا قرآن تو پوچھ لو اگر بخشش دی دعا منگنا جائز رہتی محفل تیجے دی 40 دی 7 دی میلاد دی عرس دی ساریاں محفلاں کرانیاں ناجائز نہیں. جے اگر اللہ تعالیٰ دعا کرن والے دی پھینٹی لائے گا وہ دی لتریشن کرے گا پھر محفلاں بھی ناجائز ہوئی ہیں. ہوں پڑھو اللہ دا قرآن دعا منگنا تے ایڈا برکت والا کام ہے نبیاں تے ولیاں نے بھی کیتا ہے فرشتے بھی کر دینے. اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ دے بارگاہ دے اندر دعا منگی رب اغفر لی. ذرا ہولی کو مت کوئی سن لوے روچی کہہ لو. عرض کیتی یا اللہ میری بخشش فرما. کی دی بخشش فرما؟ ایتھے مینوں تانوں دعا منگن دا چج سکھایا انہوں نے کہ جدو کوئی کہے نا حضرت جی ساڑھے آستے دعا منگو ڈریکو دے واسطے شروع نہ ہو جاؤ پہلے اپنی تے بخشش منگو نا پہلے اپنی تے بخشش منگ لو اللہ تعالیٰ تو. رب اغفر لی یا اللہ مینوں بھی بخش دے والی والدیا یا اللہ میرے والدین نو بھی اے بخشش دی دعاواں نوح علیہ السلام مانگ رہے نے کہ نہیں مانگ رہے. اللہ دا قرآن ہے والی والدیا یا اللہ میرے والدین نو بھی بخش دے. دعا علی مکی نہیں اگے بھی پڑھو رب اغفر لی والی والدیا والی من دخل بیتی مؤمنا. یا اللہ مینوں بھی بخش میرے والدین نو بھی بخش تے یا اللہ جڑا بندہ ایمان دی حالت وچ میرے گھر دے وچ پیر رکھ دے وے یا اللہ او دی بھی بخشش فرما. اے تیسرے نمبر تے کدے واسطے دعا منگی جڑا ایمان دی حالت نال میرے گھر وچ پیر رکھ دے وے او دی بھی بخشش فرما. پتہ چلیا ہر گھر ایک جیسا نہیں ہر گھر برابر نہیں. وہ کئی گھر بڑیاں شان والے ہوندے نے بندہ ایمان دی حالت وچ اگر اتھے پیر پا دے بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیندا ہے. یہ گھر کدا ہے؟
حضرت نوح علیہ السلام دا ایک گار نوح علیہ السلام دا جتھے ایمان دی حالت چ اگر اسی پیر پائیے تے بخشے جائیے تے ایک گار آمنہ دے لال دا آپ دسو شان کی دی زیادہ ہے سرکار دے ویڑی دی حضرت نوح علیہ السلام دے ویڑی دی سرکار دے ویڑی دی شان زیادہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی جن نے ساڑے روزے نو تک لیا ساڑی قبر نو دیکھ لیا او دے واسطے ساڑی شفاعت واجب ہو گئی جدو حدیث پڑھی لوگ کہتے ہیں نہیں حدیث ضعیف ہے صحیح نہیں ہے دی سند کمزوری ہے اسی کہنے سند ورد نو چھوڑو دی سند اللہ دا قرآن ہے اے قرآن دی آیت دس رہی ہے ہر گھر ایک جیسا نہیں کئی گھر بڑیاں شان نالے نے اگر بندہ ایمان دی حالت وچ داخل ہو جائے اس گھر دے اندر اللہ تعالیٰ بخش دیندہ ہے اچھا تو انہوں پتہ ہوئے گا اے جدو محرم دی 10 تاریخ آن دی کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے مزار شریف دے نال ایک دروازہ ہے اس دروازے دے نا کی بولو صحیح یار اللہ سانو سب نو دروازے بچو لنگن دی توفیق عطا فرمائے وہ دروازے دے نا کیے بہشتی دروازہ لوگ کہنے لو اے کی دروازہ کتھوں نکل آیا اے دروازہ کتھوں نکل آیا تُسی کہنے جڑا ایتھوں ٹپ جائے جنتی ہے میں کہنا قرآن دی ایسے ایت نو پڑھو نوح علیہ السلام فرمانے نے یا اللہ جڑا ایمان نال میرے گھر چ وڑ جائے یا اللہ او دی بھی بخشش فرما دے تے جڑا اللہ نوح علیہ السلام دے ویڑے چ وڑن والے نو بخش سکدے او بابا فرید الدین دی نگری چ وڑن والے نہیں بخش سکدا نہیں تسی کہندے دروازے دے وچوں ٹپو وچوں اے وچوں ٹپنا کتھے میں کہنا لے وچوں ٹپنا بھی قرآن چ لب جائے گا جے پڑھنا لب بنے گا ذرا محبت نال کہہ لو یار اے بڑے ڈلے تسی بیٹھے ہو بڑے ہولی بارے انشاءاللہ علامہ صاحب تانوں کھچن گے تے ٹھیک ٹھاک کھچن گے کیونکہ میں نے تو انہاں چاج کو نہیں عوام نو بلاندا تقریر تقریر کرندا انشاءاللہ ماشاءاللہ انہاں تجربہ بھی انشاءاللہ تانوں ٹھیک ٹھاک انہاں نے بلاونے اپے بولو گے انشاءاللہ تسی ذرا محبت نال کہہ لو بنی اسرائیل بڑی شرارتی قوم سی اللہ تعالیٰ نے اس قوم دی شرارتاں دی وجہ نال انہاں نو ایک دن میدان وچ بند کر دیتا وہ انہیں شرارتی سن تو انہوں انہاں دی شرارت دساں اللہ نے فرمایا چلو بھئی کرو سجدہ اللہ دی بارگاہ وچ انہاں پتہ کیویں سجدہ کیتا اللہ نے کوہ طور چک کے انہاں دے سروں تے رکھ دیتا ورفعنا فوقکم الطور کرو سجدہ نہیں تو طور تے ڈگے گا تواڈے انہاں سجدہ کیتا ہی نہیں اسی سجدہ کرنے تو نک تھلے لانے انہاں سجدہ کیتا تے گلاں لائیاں دیکھتے مت اتوں ڈگی پوے متا ڈگ پوے ایڈی بے ایمان قوم سی موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور تے گئے اکھاں نال دیکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہو رہے ہیں اوہی نہیں من دے حتی نر اللہ جہرا جدو تکر اللہ نو اکھیں ویکھ نہیں لیندے نا اسی نہیں من دے موسیٰ علیہ السلام نہ رل کے جہاد واسطے تیار ہو گئے جان لگے کہنے لگے موسیٰ اسی بیٹھے ہیں تو تے تیرا رب جاؤ لڑو انہا ہاہونا قائدون اسی اتھے بیٹھے ہیں اسی نہیں لڑ دے اے ایڈے ظالم قسم دے بندے سی اللہ تعالیٰ نے انہا دے کرتوتاں دی وجہ تو ایک میدان دے اندر بند کر دیتا تے اسی کسی نوں بند کرنے ہیں اسی جیلنا دے محتاج دیواراں دے محتاج اینہ اولو دے پٹھے نے ممتاز قادری انہوں تے بند کیتا سی نا لیکن جیلنا دے محتاج سن اللہ تعالیٰ کسی نوں قید کرنا سے جیل خانیہ دا محتاج نہیں ان اللہ لغنی عن العالمین اللہ تعالیٰ جہان دی ہر چیز تو بے نیاز کسی شاید محتاج نہیں اللہ نے میدان دے اندر قید کر دیتا 40 سال گزر گئے اسے میدان دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ گئے پیارے موسیٰ ساڑیاں غلطیاں اسی معافی مانگنے سانو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں معافی لے دیو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی تھی یا اللہ انہاں نکمیاں نو معاف فرما دے اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ میں معاف کر دیا بخش دیاں گا لیکن ایک کام کرنا پائے گا دروازے دے وچوں ٹپنا پائے گا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کتھوں ٹپنا پائے گا
مولوی کہندا دروازے جو ٹپنا کتھوں آ گیا؟ میں کہا پڑھ ہے شاید وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اے دروازے دے وچوں ٹپو، میرے پیاریاں دا شہر بنی بیت المقدس، ادھر ایدے دروازے وچوں ٹپ کے شہر دے اندر جاؤ، اللہ تعالیٰ تانوں اپنا پیارا بنا لے گا۔ آئے ہائے، کیڑے شہر چ جانا ہے؟ پیاریاں دے شہر چ۔ تے جانا کیویں؟ تے جویں بھابی روزہ رسول تے جاندے نے آکڑ کے انج جانا ہاتھ پیچھے بن کے؟ نہیں، اللہ فرماندا ہے سجدہ، اے جھک کے جانے، عاجزی کر کے جانا ہے۔ اے اللہ نے ادو سجدہ فرما کے سانو سبق دیتا ہے، جدوں پیاریاں دے شہر جاؤ نا تے آکڑ پھاکڑ لے کے نہیں جانا، اتنے مٹ کے جانا ہے۔ جے کچھ لینا ہے نا تے جھک کے جانا پائے گا، ادب نہ جانا پائے گا۔ تے پھر جا کے کہو کہ اتھے کہندے جی ایتھے اللہ نہیں بخش سکدا، تسی نبی پاک دے روزے تے جاندے ہو، تسی داتا صاحب جاندے ہو، اتھے جا کے کہندے ہو یا اللہ معاف کر دے، ایتھے کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کہنا پڑھو اللہ دا قرآن۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اے میرے پیاریاں دا شہر بیت المقدس، اے دے دروازے وچوں داخل ہو، دعا منگو یا اللہ ساڑے گناہ معاف فرما دے۔ پتہ چلیا پیاریاں دی بارگاہ چ گلنا، اتھے کہنا جا کے بخشش منگو، یہ اللہ دا طریقہ ہے۔ اللہ نے خود گلیا، اللہ نے فرمایا سی تسی کہنا قولوا حطۃ نغفر لکم، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، لیکن انہوں نے پتہ کی کیتا؟ اللہ نے کیا سی سجدے کر دے جانا ہے، جھک کے جانا ہے، وہ گئے چتڑاں دے بعد اینج گھیسیاں کر دے آکڑ نال، اینی شرارتی قوم سن، تائیں تو 40 سال بند ہوئے، جھک دے گا۔ اللہ نے فرمایا سی حطۃ نغفر لکم، یا اللہ بخش دے، دعا منگنی، لیکن وہ کہندے سی حنطۃ 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 حنطۃ، یا اللہ مانو سلوا کھا کھا کے بڑے اک گئے، سانو گندم دے، سانو گندم دے، سانو گندم دے، سانو کنک دے، کنک دے۔ لے اللہ نے کی کیا سی، وہ کی کر دے سی ہیں؟ خیر پتہ چلیا کہ ہر گھر ایک جیسا نہیں، کئی گھر بڑیاں شان والے نے، بیت المقدس بھی شان والا، نوح علیہ السلام دا ویڑا بھی شان والا، پر سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ ایک حدیث سن لو پھر اجازت۔ دعا دی دشمنی نہ کرنا، دعا بڑی کاریگر چیز ہے، بڑی عظیم شے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو بندہ جمدا ہے نا، ایدی نال فرشتے ہوندے نے، سجے کھبے، کوئی نیکیاں لکھدے نے، کچھ برائیاں لکھدے نے، تے کچھ اودی حفاظت واسطے ویسے اودے نال ہوندے نے۔ تے جدو بندہ زندگی گزار کے فوت ہو جاندا ہے، مر جاندا ہے، اے فرشتے آسمانہ وال جاندے نے، یا اللہ اے تیرا بندہ فوت ہو گیا، یا اللہ ساڑی ڈیوٹی تے ختم ہو گئی، یا اللہ ہوں تو سانو اجازت دے کہ اسی آسمانہ وچ آ کے تیری عبادت کریے۔ فرشتے اجازت مانگ دیں، اللہ فرماندے فرشتے ہو جاؤ تھلے جاؤ، میرا آسمان تے پہلے بھریا پیا فرشتیاں نال، ایتھے کوئی کمی ہے؟ ایتھے پہلے بڑے نے سجدہ کرن والے۔ یا اللہ اگر اجازت ہوئے تو پھر اسی اے جڑا بندہ فوت ہویا ہے، یا اللہ ڈیوٹی تے ختم ہوگی، یا اللہ دے فوت ہون تو بعد اسی زمین اتے چلے جائیے، اتھے جا کے اللہ اللہ کریے۔ اللہ فرماندا ہے زمین اتے بھی اللہ اللہ کرنا والے دی کمی نہیں، تو اسی یہ بھی نہ کرو۔ یا اللہ پھر کریے تے کریے کی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جو اس حبیب نے ارشاد فرمایا جڑے اپنی مرضی نال بول دے نہیں، جنہ دی شان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی
نبی کریم علیہ السلام دا بولنا اللہ دے حکم نال بولنا ہوندا ہے اللہ دے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فرمادا میرے فرشتوں جاؤ میرے بندے دی قبر تے کھڑے ہو کے قیامت تک واسطے اے واسطے بخش دیا دعاواں کرتے رہو تہاڈی ڈیوٹی بھی ہو جائے گی میرے بندے دی بخشش کا سامان بھی ہو جائے گا اس واسطے دعا نہ لڑائی نہیں کرنی دعا بڑی عظیم شے ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سب نو اس نبیاں ولیاں دے طریقے تے چلن دی یعنی اپنے عزیز و قارب واسطے بخشش دیاں دعاواں کردیا رہن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین